کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان دی اور دو ہونٹ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی دو گھاٹیوں کی، دو گھاٹیوں کی ہدایت دے دی۔ اس میں عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی، لیکن یہ کہ مجھے اس رائے سے زیادہ اتفاق ہے جن کے خیال میں اس سے مراد ہے ماں کی دو چھاتیاں، ابھار ہوتے ہیں، نجدین اس کو کہتے ہیں جو چیز ابھری ہوئی ہو۔ یہ جبلی ہدایت ہے جو بچہ لے کر آیا ہے۔ کس نے پڑھایا اس کو؟ کس نے یہ سکھایا ہے اس کو کہ جاؤ چوسو اور تمہارے اندر دودھ آ جائے گا، تمہیں جو ہے غذا مل جائے گی؟ یہ ہدایت ہے اللہ کی۔ وہ میں نے عرض کیا تھا جبلی ہدایت، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ ہدایت تو وہ لے کے آیا بچہ، اسے معلوم ہے میری غذا کہاں ہے۔ اس کی ماں میں، اس کے منہ میں جاتا ہے ماں کا دودھ اور وہ اس کو چوستا ہے اور پیتا ہے، کہیں سے سیکھ کر آیا ہے، کوئی ٹریننگ اس کو دی گئی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، بہرحال دونوں معنی آپ ذہن میں رکھیے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا۔ گھاٹی کون سی ہے بھائی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، کسی غلام کو آزاد کرا دینا اپنا مال خرچ کر کے، یا کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا اپنے مال سے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن جبکہ اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہوں، قحط کا عالم ہو، اور آدمی کو نظر آ رہا ہو کہ میرا اپنا سٹور بھی جو ہے گندم کا ختم ہو رہا ہے، پھر بھی کھانا کھلائے بھوکے کو۔ یتیماً ذا مقربۃ، اس یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اور مسکیناً ذا متربہ، یا وہ محتاج جو مٹی میں رل رہا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ دیکھیے یہ ہے وہ فلسفہ جو سورہ حدید میں آیا تھا، اب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس میں سے انسان کا اس گھاٹی میں سے نکل جائے گا تو آگے رستہ صاف ہے۔ وہ اصل جو بریک لگا ہوا ہے وہ مال کی محبت کا ہے، اس کو کھولو گے پھر گاڑی چلاؤ، چلے گی گاڑی۔ جس کے دل میں یہ مال کی محبت ہے، جو مال کو خرچ نہیں کر سکتا کسی بھی ضرورت مند کے اوپر، کسی ادائے حقوق کے اندر، اب وہ شخص جو ہے وہ تو گویا کہ اس گھاٹی سے نکلا ہی نہیں۔ اسے ایمان کی کہاں نعمت میسر آئے گی، ایمان لے بھی آئے گا اس حال میں تو منافق ہوگا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اگر یہ گند دل میں سے نکلا نہیں، پاک نہیں ہوا، تو ایمان لے بھی آئے گا کسی وجہ سے تو منافق بنے گا، مومن تو نہیں بن سکتا صحیح معنی میں۔ اس گندگی کو دور کرو، جیسا کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ منزل طے کر کے اگر ایمان لایا ہے انسان تو اولئک هم الصدیقون والشہداء، وہ ان کے مراتب عالیہ کھلے ہوئے ہیں، ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ اپنی استاد طبع اور مزاج کے مطابق۔ یہاں بھی وہی ہے، پہلے یہ کام کیے ہوں فلقتحم العقبہ، اگر اس گھاٹی کو عبور کر لے، اور گھاٹی کون سی ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ زمین کے اندر سے یہ گند آپ نے نکال دیا، شوریلی زمین کے اندر جو بھی تھا اس کو صاف کر کے اب بیج ڈالیے ایمان کا۔ ثم، یہ زمین تیار ہو گئی ہے، اب بیج ڈالیے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہوا وہ ان لوگوں میں شامل کہ جو ایمان لائے اور تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ یہ وہ مضمون یہاں آگے آئے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور یہاں پہ ترتیب بدلی ہوئی ہے، وہاں ایمان کے بعد عمل صالح یا عمل صالح کے بعد ایمان ہے، وہاں تواصی بالحق کے بعد تواصی بالصبر ہے، یہاں تواصی بالصبر پہلے ہے، تواصی بالمرحمہ بعد میں ہے۔ تو اس میں تقابل سے بہت سے جو حقائق ہیں وہ کھلتے ہیں، اب وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اگر اس گھاٹی کو عبور کر کے آدمی آئے اور پھر وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو تو پھر اس کا معاملہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہوں گے میمنہ والے، داہنے والے،
وہ داہنے والا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ میں بھی، فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فالسابقون السابقون کنتم ازواجا ثلاثا، 3 گروہوں میں تم تقسیم ہو جاؤ گے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو جو اعمال نامے دیے جائیں گے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کو جو اعمال نامے تھمائے جائیں گے وہ بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، ویسے یمن کا لفظ آتا ہے خوش بختی کے لیے، تو یہ خوش بخت لوگ ہیں، یہ کامیاب ہو گئے، یہ رشد اور سعادت کی منزلوں کو پا گئے، یہ فوز اور فلاح تک پہنچ گئے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہوں گے کم بختی والے، وہ ہوں گے شومی قسمت، وہ ہم نے جو وہاں پہ پڑھا تھا، یہ مشأمہ جو ہے یہ ہوں گے کم بختی والے۔ علیہم نار موصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی، یعنی ایک وہ ہے آگ کہ جس کا باہر نکل رہے ہیں، لپٹیں نکل رہی ہیں، ایک یہ کہ بند کر دیا جائے تو ساری حرارت اندر ہی اندر رہے، گویا کہ جسے دم پخت کہتے ہیں آپ، پوری کی پوری جو ہے ان کے اوپر آگ موند لی جائے گی۔ علیہم نار موصدہ، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالی اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کی طفیل ہمیں اصحاب جنت میں داخل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔